آج انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ میں 16واں اور 17واں رکوع مکمل ہوگا. اور آج کے 2 رکوع بیسیکلی جو مسلمان امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانثار شریک تھے یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کو مینٹلی اس بات کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جو امت مسلمہ تھی یعنی بنی اسرائیل، جو تقریباً 2000 سال تک اللہ تعالیٰ کی لاڈلی امت رہی، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر قریباً 1400 سال تک تو ایسا وقت گزارا کہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی نہ کوئی اللہ کا نبی ان میں موجود نہ ہو علیہ السلام. اور 3 کتابیں ان میں نازل فرمائی، تورات، زبور اور انجیل، اور بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے بڑے برگزیدہ پیغمبر ان کے اندر مبعوث فرمائے. لیکن ان کو بھی قتال کی منزلوں سے گزرنا پڑا. جو میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کا جو سمم بونم ہے، ہائیسٹ گڈ، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی جان اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو اسلام کا جو سمم بونم ہے، ہائیسٹ گڈ، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی جان لے کر میدان جنگ میں اترے اور اپنے رب کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی ذی روح ہے، چاہے انسان ہو یا جانور ہو، کوئی بھی جاندار، اس کو اپنی جان بڑی عزیز ہے. لہذا اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے بہت بڑی لیول کی موٹیویشن چاہیے، اور اس کی تیاری جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے. ابھی تک مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کوئی بھی قتال کا مرحلہ نہیں آیا تھا. اب پہلی جنگ ہونے والی تھی غزوہ بدر کی شکل میں، اور پھر مسلمانوں کو تیار کیا گیا. وہ ساتھ ساتھ میں بتاتا رہا ہوں، تقریباً ہمارے 21 لیکچرز ہو چکے ہیں سورۃ البقرہ پہ. تو آج یہ پرٹیکولر وہ موضوع آنے لگا ہے کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے امت تھی، امت مسلمہ سابقہ یعنی بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان پر بھی ایک وقت آیا تھا آج سے تقریباً 3500 سال پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر قتال کا مرحلہ جو ہے وہ فرض کیا، اور ان میں بھی اکثر لوگ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جان دینے کے لیے تیار نہ ہوئے اور راہ حق سے ہٹ گئے. بہت کم لوگوں نے اپنے وقت کے نبی کا ساتھ دیا. اب مسلمانوں کو بھی ذہنی طور پر پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تمہیں مکے سے نکالا گیا تھا اس وقت تم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار ریکویسٹ کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیں کہ ہم کافروں کے ساتھ قتال کریں، اور اب قتال کا مرحلہ آیا تو یہ نہ ہو کہ تم بھی پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤ جیسے کہ بنی اسرائیل کے لوگ بھاگ گئے تھے. ان کی پوری ہسٹری بریف کر کے ساتھ ساتھ کمپیریزن کروایا جائے گا کہ اس وقت یہ جب صورتحال ہوئی تو اس وقت کے پروفٹ نے ان کی کس طرح تربیت کی اور ان پر کیسے کیسے مرحلے آئے. تمہیں بھی ان مرحلوں سے گزرنا ہے. تو یہ غزوہ بدر کی تیاری پر یہ 2 رکوع ہیں. بنی اسرائیل وہ سابقہ امت مسلمہ جو ہے وہ اس امت کے لیے آئیڈیل اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلط حرکات کی وجہ سے جو ان پر عتاب فرمایا اور جو ان کے اوپر عذاب اور غضب نازل فرمایا، مسلمانوں کو پیشگی طور پر اطلاع دی جا رہی ہے کہ اگر تم لوگ بھی یہ حرکتیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں بدلے گی، تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو سابقہ لاڈلی امت کے ساتھ ہوا تھا. تو یہ مسلمانوں کو بھی تیاری کی جا رہی ہے اس سورۃ البقرہ کے اندر. تو اس کو پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھیے یہ پرانے زمانے کی کوئی سٹوری ہے، بلکہ اس سے مورل لیسنز بھی نکلتے ہیں. تو میں تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں بنی اسرائیل کی تاکہ یہ 2 رکوع سمجھنے ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور گفتگو میں میری طرف اٹینٹو رہا کرے کہ دروازے پہ تو بھائیوں نے آتے رہنا ہے. ایک بندہ بھی داخل ہوتا ہے سارے ادھر دیکھتے ہوئے، پتہ نہیں کوئی خود کا حملہ آور آیا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہ ہم یہاں بیٹھیں گے تو بیٹھے بیٹھے جنت میں پہنچ جائیں گے. تو میری طرف اٹینٹو رہے. آپ میں سے کوئی شخص آپس میں بات کرتا ہے ادھر ادھر ہوتا ہے نا تو میری جو کیفیت تاری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ میں نے رٹی رٹائی تو گفتگو کرنی نہیں ہوتی. اسی وقت جو کچھ ذہن میں آ رہا ہوتا ہے وہ بیان کرتا ہوں. تو 1400 سال قبل مسیح
علیہ السلام، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1400 سال پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنی قوم کو، جو تقریباً 6 لاکھ کی نفری پر مشتمل تھی اور 12 قبیلے تھے 50-50 ہزار کے، وہ لے کر نکلے. یعنی آج سے تقریباً 3500 سال پہلے، 2000 سال تو ہو چکے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 1400 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنی قوم کو لے کر نکلے، اور پھر اسی راستے میں وہ جب کوہ طور کے پاس پہنچے تو امت کو جو ہے وہ پیچھے ہی ٹھہرایا اور خود کوہ طور پر گئے. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی. یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں میں سورۃ البقرہ میں ساتھ ساتھ عرض کرتا رہا. اس کا کلائمیکس آئے گا سورۃ الاعراف کے اندر جا کر، ڈیٹیل جو ہے. یہاں مختصر بات ہے تاکہ اس بات کو سمجھا جائے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو پھر آ کر امتیوں کو یہ بات بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنے ڈیوائن وزڈم میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم تھوڑی سی ہمت دکھاؤ اور اس فلسطین کی سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو تمہارے آباء و اجداد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا مسکن ہے، جو اب کافروں کے قبضے میں ہے، ان کو آزاد کرواؤ. اب جہاد کی پلاننگ جو ہے وہ شروع ہوئی کہ ظاہر ہے کہ وہ فلسطین کی جو سرزمین کافروں کے قبضے میں تھی وہ بغیر قتال کے تو حاصل ہونے کی نہیں تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 حواریوں کو، 2 صحابی جو تھے جن میں ٹاپ آف دا لسٹ یوشع بن نون علیہ السلام تھے، ان کو وہاں جو ہے وہ جاسوسی کے لیے بھیجا کہ فلسطین کی صورتحال جا کر دیکھیں کیا حالات سازگار ہے کہ ہم کس اعتبار سے اس قتال کی تیاری کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ باقی لوگ بھی موجود تھے جو ساتھ جاسوسی کے لیے گئے. جب وہ واپس آئے اور وہاں کے حالات جب لوگوں کو بریف کیے موسیٰ علیہ السلام کی امت کو، تو سوائے ان 2 بندوں کے تمام نے ان حالات کو اتنا ایکسپلائٹ کیا کہ ہمارے اندر تو ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم ان جنگجو لوگوں کا مقابلہ کر سکیں. لہذا سب کے سب لوگ جو ہے سوائے چند ایک لوگوں کے، 2 سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام اور سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام اور 1-2 اور آدمیوں کے علاوہ سب کے سب لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا رب جو ہے جا کے لڑے، ہم لوگوں میں ہمت نہیں ہے کہ ہم فلسطین کو آزاد کروا سکیں. حالانکہ ان کی تعداد 6 لاکھ تھی، 50-50 ہزار کے 12 قبیلے تھے. لیکن جب قتال کی باری آئی تو جان اتنی عزیز کہ انہوں نے کہا ہم کیسے مقابلہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کو کہو کہ یہ خود بخود آزاد کروائے تو ہم وہاں فلسطین میں داخل ہو جائیں گے. لیکن دنیا جو ہے یہ بقدر ایفرٹ ہے. دنیا میں انبیاء کرام کو اور ان کے ماننے والوں کو تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 4 دانت مبارک نیچے کے شہید ہوئے ہیں، صحیح مسلم میں موجود ہے غزوہ احد کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تکلیفیں اٹھائیں، صحابہ کرام نے بھی تکلیفیں اٹھائیں. یہ نہیں ہے ایک نگاہ ماری تو پورا شہر ساڑ دیتا، یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں. دنیا کے اندر جو شخص آیا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی آزمائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش ڈالے گا تبھی تو پتہ چلے گا کون کھرا ہے اور کون کھوٹا. اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس چیز کو سب کے سامنے عیاں فرماتا ہے. اس کا ڈیٹیل ذکر آئے گا سورہ المائدہ کے 4تھے رکوع کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام کے اور ان کے ماننے والوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی جب انہوں نے قتال کا انکار کر دیا. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اس قدر جلال آیا کہ آپ نے پھر اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ یہ جو میری فاسق قوم ہے اس کے اور میرے درمیان دوری ڈال دے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایسا غضب نازل ہوا کہ وہ 40 سال تک صحرائے سینا کے اندر بھٹکتے رہے، ان کو راستہ نہیں ملا. اور ان 40 سال کے اندر وہ جو امت تھی جس نے انکار کیا تھا قتال سے، وہ ایک ایک کر کے سارے مر گئے. اور اس ریگستان کے ٹف ماحول کے اندر ان کی اولاد پیدا ہوئی اور انہوں نے وہ تقریباً 30-40 سال اس ریگستان میں جو ہے وہ اپنا بچپن اور جوانی گزاری. تو وہ ٹف لوگ تھے جو کہ تکلیفیں برداشت کر سکتے تھے. جب وہ نئی امت تیار ہوئی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خلیفہ اول تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے، جو موسیٰ علیہ السلام اسی دوران فوت بھی ہو گئے، یہ 40 سال کا جو پیریڈ ہے، تو جو موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول تھے سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام جو نبی تھے، ان کی قیادت میں پھر وہ جو ٹف حالات جس امت نے سہے تھے، پرانی امت تو مر گئی
نئے جو لوگ پیدا ہوئے انہوں نے پھر جذبات میں آ کر کہا کہ ہم لڑیں گے اب اور فلسطین کو آزاد کروائیں گے. پھر یوشع بن نون علیہ السلام اس امت کو لے کر نکلے اور جا کر سب سے پہلا جو شہر فتح کیا وہ تھا جیریکو اریحا. آج بھی وہ شہر ہے جیریکو کے نام سے فلسطین کا. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کچھ عرصے کے اندر پورا فلسطین جو ہے وہ فتح ہوا. لیکن غلطی وہاں پر یہ ہوئی کہ فلسطین فتح ہونے کے بعد بھی 12 حکومتیں بنی 12 قبیلوں کی وجہ سے. ہونا تو چاہیے تھا ایک مرکزی حکومت بنتی, لیکن 12 حکومتیں بنی. اور ظاہر ہے کہ جب 12 حکومتیں ہوں گی تو پھر وہاں پر لڑائی جھگڑا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور پھر یہ سلسلہ لڑائی جھگڑے کا جو ہے وہ ایسا شروع ہوا کہ ایک وقت آیا 586 قبل از مسیح کہ ان کی آپس کی خانہ جنگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا معاملہ کیا کہ کفار ان کے اوپر غالب ہو گئے اور ان کی ساری حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی. 586 قبل از مسیح میں یہ ان کا دوسرا فال آیا تھا. اس سے پہلے جو ہے سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام نے جب 12 حکومتیں قائم کی تو یہ حکومتیں 300 سال تک چلی. 300 سال کے بعد پھر کافروں کا قبضہ ہو گیا مسلمانوں کے اوپر, یعنی بنی اسرائیل کے اوپر. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر ایسا غضب نازل ہوا کہ ان کے سارے لوگ جو ہے وہ کافروں کے ہاتھوں پسے اور انہوں نے ان کو غلام بنا لیا, ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا اور ان سے کام لینے شروع کر دیے. پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں شروع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر پھر دوبارہ سے ریولوشن پیدا کی. سیدنا سموئیل علیہ السلام, یہ ساری کی ساری باتیں تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہیں اور تقریباً وہ ساری باتیں فٹ ان دا سٹوری ہوتی ہیں جو قرآن پاک میں چیزیں بیان ہوئی ہیں, اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. تو یہ ساری باتیں تورات میں, آج تو تورات موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ, اس کے اندر سموئیل نام کا پورا چیپٹر ہے. تو سموئیل نبی تھے, ان کو انہوں نے پھر ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایک کمانڈر جو ہے وہ مختص کر دیں, اس کی قیادت میں ہم لڑیں گے اور دوبارہ سے جس طرح کہ آج سے 300 سال پہلے یوشع بن نون علیہ السلام نے فتوحات کی تھی, ہم فتح کریں گے, فلسطین کو آزاد کروائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو مقرر کیا ان کا کمانڈر. پھر اس کی سرکردگی میں وہ پورا معاملہ ہوا, وہ ہے غزوہ بدر جس کا ذکر یہاں پر, غزوہ بدر سابقہ امت مسلمہ کا. اور مزے کی بات ہے تاریخ میں کافی روایتیں ایسی ملتی ہیں اتھینٹک کہ جو بتاتی ہیں کہ طالوت کے ساتھ بھی صرف 313 لوگ تھے, جیسا کہ غزوہ بدر کے اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ کرام علیہم رضوان تھے. تو یہ سیم اینالوجی ہے. تو یہ سابقہ امت مسلمہ کا جو ہے وہ غزوہ بدر. پھر اس کے بعد سارے معاملات آگے چلے, وہ آگے ڈیٹیل جب آئے گی تو میں عرض کروں گا. پھر یہ جب طالوت کی قیادت کے اندر مسلمانوں نے یعنی کہ سابقہ امت مسلمہ نے جب فتوحات کی, دوبارہ سے پھر حکومت قائم ہو گئی اور یہ حکومت پھر بہت بڑے لیول کی حکومت قائم ہوئی, لیکن پھر یہ بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور 586 قبل از مسیح کے اندر ان کی حکومت بھی ختم ہوئی اور ہیکل سلیمانی جو ہے وہ بھی, ٹیمپل آف سلیمان جس کو کہتے ہیں, وہ توڑ دیا کافروں نے اور پھر جو ہے وہ یہودیوں کو قید کر لیا. پھر اس طرح سلسلہ ان کا شروع ہوا اور اسی دوران پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو پیدا فرمایا ان کے اندر. تو سیدنا عزیر علیہ السلام نے اس چیز کی دعوت دی کہ لوگوں توبہ کرو, اللہ کی طرف رجوع کرو. اور اسی عرصے میں 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو سلا دیا. پھر 100 سال کے بعد عزیر علیہ السلام جب زندہ کیے گئے, یعنی اپنے وہ سونے کے بعد دوبارہ اٹھائے گئے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 458 قبل از مسیح کے اندر سیدنا عزیر علیہ السلام کی قیادت کے اندر جو ہے ایسا معاملہ فرمایا کہ وہاں سے ذوالقرنین بادشاہ ایران کا, اس نے جو ہے حملہ کیا عراقیوں کے اوپر اور وہاں سے پھر یہودیوں کو آزاد کیا. پھر فلسطین دوبارہ سے جو ہے وہ یہودیوں کے یعنی بنی اسرائیل سابقہ امت مسلمہ کے قبضے میں آیا. اور پھر یہ معاملہ جو ہے کچھ عرصہ چلتا رہا, لیکن پھر سن 70 عیسوی کے اندر دوبارہ ٹائٹس نے حملہ کیا اور یروشلم کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور جو ان کا ٹیمپل آف سلیمان تھا ہیکل سلیمانی, اس کو مکمل طور پر گرا دیا. اس کی صرف ایک دیوار جو ہے وہ باقی بچی جو آج تک موجود ہے, جس کے سامنے یہودی جو کھڑے ہو کر جو ہے دیوار گریہ جس کو کہتے ہیں, وہ تورات پڑھتے ہیں ایسے سے ساتھ روتے بھی ہیں, وہ ایک دیوار جس کو وہ دوبارہ سے اب ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. تو 70 عیسوی میں ان کا وہ فائنل طور پر ہیکل سلیمانی گرا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 500 سال پہلے تک یہودیوں کا قبلہ گر چکا تھا جو آج تک گرا ہوا ہے, آج تک گرا ہوا ہے.
ان کو توفیق نہیں ہو سکی کہ وہ اپنا قبلہ دوبارہ سے تعمیر کر سکیں، ہیکل سلیمانی. تو یہ ساری کی ساری ہسٹری پتہ ہونی چاہیے تاکہ یہ ساری باتیں سمجھ آئیں. تو 70 عیسوی میں وہ ہیکل سلیمانی ٹوٹا اور 571 عیسوی میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. یعنی آپ کی پیدائش کے وقت یہودیوں کے قبلے کو گرے ہوئے 500 سال گزر چکے تھے. تو یہ ساری میں نے بریف ہسٹری بیان کی. اب آپ کو یہ ساری باتیں ایزیلی سمجھ آئیں گی کیونکہ اس میں باتیں اشارتاً آئیں گی، اور جب تک ہسٹری ذہن میں نہ ہو تو باتیں پھر سمجھ نہیں آتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 243 سے رکوع نمبر 16 سے شروع کرتے ہیں. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت. کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں تھے لیکن ان پر موت کا ڈر غالب تھا. اب یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جو 50 ہزار کے 12 لشکر 6 لاکھ کی نفری موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلی. تاریخ میں اور بھی اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں لیکن سب سے اتھینٹک یہی ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے یہاں پر. لیکن ان پر موت کا خوف طاری ہوا. فقال لهم اللہ موتوا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جلال میں آ کر فرمایا کہ مر جاؤ. تم پر پہلے ہی موت کا خوف طاری ہے تو اب مر جاؤ. یعنی اب یہ امت مر جائے. اور وہ سزا ان کو کیا ملی کہ 40 سال تک صحرائے سینا میں وہ بھٹکتے رہے اور وہ سب لوگ جنہوں نے بزدلی دکھائی تھی وہ صحرائے سینا میں مر گئے. اور اب نئی نسل ان کی تیار ہوئی جن کو تقریباً 30-40 سال اس ٹف ماحول میں ہوئے. ان کے اندر نوجوانوں کے اندر جذبہ تھا. انہوں نے پھر آگے جا کر قتال کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا موتو، مر جاؤ. وہ مر گئے. ثم احیاہم، پھر ہم نے ان کو زندہ کیا. اس سے مراد وہ ایگزیکٹ موت نہیں بلکہ مانوی موت ہے کہ بعد زندگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں نئی امت پیدا کی جو جہاد کے لیے پھر تیار ہوئی. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تو مہربانی فرمانے والا ہے لیکن انسان ناشکرا ہے.